انجینئر صاحب بتا رہے ہیں بھائی، حوالہ جات کے ساتھ بتا رہے ہیں 28-12 میں یہ ثابت کر دے کہ وہ جماعت امیر معاویہ کی جماعت ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حدیث یہ ہے 28-12 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافیہ باغیہ عمار کو قتل کرے گا. وہ فیہ باغیہ کے خلاف بولتے ہیں آپ کے حوالے سے. فیہ باغیہ جو ہے، باغی جماعت بولے نا، فیہ باغیہ بول رہے ہیں. فیہ باغیہ کا مطلب یہ ہوتا اب باغی ہے جماعت باغی جماعت ہاں اس کو قتل کرے گی، اور وہ باغی جماعت جہنم کی طرف بلاتی ہوگی. اب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، اگلی جو ٹرانسلیشن اور تشریح کی ہے وہ ذاتی الفاظ ہے. کیا صحابہ کی جماعت جہنم کی طرف بلانے والی تھی؟ کیا سیدنا علی اور حضرت امیر معاویہ کا عقیدے کا اختلاف تھا یا سیاسی اختلاف تھا؟ سیاسی اختلاف. ہاں عقیدے کا تھا. کیا سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے، یا امی عائشہ یا طلحہ اور زبیر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امی عائشہ طلحہ زبیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو فیہ باغیہ کی حدیث میں تو یہ شامل ہے کہ نہیں؟ تو اسی جماعت طلحہ زبیر اسی لشکر میں شامل تھے. جناب انجینئر صاحب بھی امیر معاویہ کا ذکر کر رہے ہیں. بات سنیں نا، یہی تو ایک دھوکے بازی ہے. امیر معاویہ کے لشکر میں عشرہ مبشرہ صحابی شامل ہے کہ نہیں؟ طلحہ، زبیر، امی عائشہ رسول اللہ کی جنت میں بیوی ہیں کہ نہیں؟ تو یہ صحابہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے. اجماع امت ہے یہ، جس کو اچھا یہ جو مرزا نے جسارت کیا نا، یہ تو شیعہ بھی نہیں کر سکے. حقیقت میں جو جسارت اس نے کیا ہے، یہ ہمارا متفقہ عقیدہ تھا کہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت صحابہ کے دور میں ایک ہی تھی، اور وہ جماعت تھی خارجیوں کی. اور رسول اللہ نے کہہ دیا تھا اس کی اولاد میں سے خارجی پیدا ہوں گے، اور یہ خارجی آپ کو پتا صحابہ کو بھی کافر سمجھتے تھے. اور ایک ہی جماعت تھی کس کی اولاد میں سے؟ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ آپ عدل سے تقسیم نہیں کر رہے. تو رسول اللہ وہ شخص کون تھا؟ ایک شخص رسول اللہ کے پاس بدو آیا. ٹھیک ہے ایک بدو آیا. تو جب حنین کا مال تقسیم ہو رہا تھا تو رسول اللہ نے 100 اٹھ دیے. تو انہوں نے کہا آپ عدل سے تقسیم نہیں کر رہے. تو رسول اللہ نے کہا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اس کی اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے. خارجیوں کی پوری حدیث میں تشریح ہے. اور صحابہ کے دور میں صرف ایک جماعت جہنم کی طرف بلانے والی تھی، وہ خارجیوں کی تھی. یہ بھائی ابھی ناصمیوں نے ایک تازہ پک چھوڑی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی المستدرک للحاکم میں جو یہ حدیث ہے نا بخاری کی 2812، اس کا ایک طریق ہے. اس میں الفاظ ہے کہ ابو سعید خدری پاس جب حضرت ابن عباس نے اپنے بیٹے علی کو بھیجا تو کہا کہ تم خوارج سے متعلق جا کے حدیث سنو ابو سعید خدری سے. تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ مارو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو اب ناصبی بغلیں بجا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ثابت ہو گیا کہ خارجیوں نے قتل کیا ہے. 2812 کا جو پورا کانٹیکسٹ ہے وہ تو حاکم میں موجود ہے. ہم سے بھی لائیو سیشن میں کسی نے سوال کیا، میں نے کہا یار یہ تو بہت خطرناک رزلٹ نکل رہا ہے. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ابو سعید خدری حضرت معاویہ کو بھی خارجی سمجھتے تھے. جی ظاہر ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے جو امام وقت کی بیعت سے خارج ہو گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. امام وقت کی جو بیعت سے نکلے یا اسے نہ قبول کرے وہ بھی خارجی ہوتا ہے. یہ ٹرم کے طور پہ ہے، میں ٹرم کے طور پہ جو اصطلاح ہم وہ والا خارجی کہتے ہیں نا جو نیروان والے، وہ نہیں. خارجی ہر وہ شخص ہے جو امام وقت کی بیعت سے باہر نکل جائے اور الٹا تلوار اس کے خلاف اٹھا لے. ظاہر ہے حضرت علی نے تلوار جب اٹھائی ہے تو سورۃ الحجرات میں نہیں آیا کہ مسلمانوں کا گروہ جب باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو، یہی کہہ رہے ہیں نا. جی جی. تو اگر یہ کہتے ہیں باغی خارجی ہو چکے تھے تو انہیں کہ جرت کریں پھر خارجیوں کو مسلمان کہیں، جہنم کے کتے کہنا چھوڑ دیں. بھئی ایک طرف ٹھہرے نا، ایک طرف جہنم کے کتے بھی کہتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ باغی تھے تو باغی تو پھر مسلمان تھے. قرآن میں تو ہے مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو کتاب. یہ باغی جو تھے یہی تھے اہل صفین اور اہل جمل. تو آپ اس چیپٹر کو دیکھیں، امام حاکم نے بڑی سمجھداری سے کام لیا ہے. وہ چیپٹر انہوں نے پیچھے سٹارٹ کیا ہے اور اس میں وہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ دیکھیں ہماری فوج نے حضرت عمار کو شہید کر دیا اور میں نے حضور سے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. ٹھیک ہے، امام حاکم نے اس چیپٹر میں ڈالا ہے. بیسیکلی امام حاکم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ امام وقت کے خلاف خروج کرنے کی وجہ سے حضرت معاویہ اور ان کی جماعت خارجی بھی ہے، صرف باغی نہیں ہے. تو یہ 2812 کا جو انہوں نے اپنی طرف سے شان نزول نکالا تھا وہ تو ان کے گھٹ فٹ ہو گیا. اب تو یہ بغاوت سے آگے بات چلی گئی ہے. تو لہٰذا حاکم کی بات نہ کیا کریں، چھپائیں اس حدیث کو جو آپ کا کام ہے. 2812 تو چلے نہیں چھپ سکی، وہ بخاری میں لکھی ہے. حاکم کی روایت کو چھپائے ورنہ تو اگلا فتویٰ بھی چلا جائے گا.